السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معذرت خواہ ہوں، نیٹ کٹ گیا تھا، اس لیے بات کٹ گئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں صحابہ کرام نے جوتا نکالتے دیکھا، آپ کی پیروی کرتے ہوئے نکال دیا۔ تو اس حدیث سے دو مسئلہ ثابت ہوا۔ ایک تو کہ جوتا پہن کر اگر وہ پاک ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ سنت ہے، کبھی کبھار پڑھنا بھی چاہیے۔ دوسری بات، صحابہ کرام کی نبی کی پیروی کرنے کا جذبہ۔ چنانچہ ہم یہ بات جانیں کہ نماز کے ارکان یہ ہیں، نماز کے واجبات یہ ہیں، نماز کی سنتیں یہ ہیں، اور ارکان اور واجبات کے علاوہ جو کچھ بھی صحیح سندوں سے، صحیح حدیثوں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا یا کرنا ثابت ہے، وہ سب سنت ہے، اسے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام میں نہیں پوچھتے تھے کہ یہ واجب ہے کہ رکن ہے کہ سنت۔ حدیث رسول اسی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو، تم لوگ نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے، اہل ایمان جو تقوی والے ہوتے ہیں، وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ نہ نماز کا کوئی رکن چھوٹے، نہ نماز کا کوئی واجب چھوٹے، اور نہ ہی نماز کی کوئی سنت چھوٹے، کیونکہ نماز کی سنتوں کی ادائیگی سے نماز کے اندر لذت اور نماز کی روح پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی نے ادا کیا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن آپ خود دیکھیں، ایک آدمی ہے جو نماز کو ادا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، نماز کے ارکان کو بجا لاتا ہے، نماز کے واجبات کی ادائیگی کرتا ہے، نماز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ثابت ساری سنتوں کو بجا لاتا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اور ایک خالی ارکان اور واجبات کو ادا کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، ارکان کی ادائیگی کرنے والے، واجبات کی ادائیگی کرنے والے، سنتوں کے اہتمام کرنے والے کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اور یہ تعلیم اس لیے دی گئی ہے کہ بہت سارے مسلمان کسی کو اگر نماز کی سنتوں کو نہ ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل میں میل لگتے ہیں، اختلاف کر بیٹھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اسی لیے فقہاء کرام نے کہا، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نماز کی سنتیں کیا کیا ہیں۔ میں نے کبھی اشارہ کیا تھا، فلاں کتاب پڑھیے، شاید کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا۔ نماز کی سنتوں میں سے کچھ دعائیں ہیں جن کا پڑھنا سنت ہے، یعنی پڑھنے والے کو، سنت کا مطلب پڑھنے والے کو اجر اور ثواب سے نوازا جائے گا، اس کے ایمان اور اخلاص کے اور نبی کی پیروی کے اعتبار سے، اور نہ پڑھنے والے کے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن فرق نہیں پڑے گا یہ جملہ سن کر کے ایسا نہ کریں گے بھائی کہ آپ لوگ سنت ہی چھوڑنا شروع کر دیں۔ کوئی مٹ گئی سنت کو زندہ کرتا ہے تو اس پر چلنے والوں کا بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو نماز کی سنتوں میں سے پہلی رکعت میں دعائے ثنا کا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعث، اور پھر اس کے بعد جب سورہ فاتحہ پڑھنا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ لے تو امام کا بھی اور مقتدی کا بھی آمین کہنا سنت ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ ملانا امام کے لیے یا اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے سنت ہے۔ ہاں، کوئی سورہ ملانا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح مقتدی کے لیے بھی، اور کیا کہتے ہیں، منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ ملانا سنت ہے۔ اسی طرح سنتوں ان نمازوں میں جن نمازوں کا پڑھنا سنت ہے، اس میں مقتدی کے
امام کے لیے یا اکیلے پڑھنے والے کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ ملانا یہ سنت ہے۔ چنانچہ اگر کوئی امام خالی سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رکوع میں چلے جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی اور سورہ فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے رکوع کے اندر ربنا ولک الحمد کہنا یہ تو اکیلے پڑھنے والے کے لیے اور امام مقتدی کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس میں ایک دعا اور لمبی ہے، ربنا ولک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت یا من شیء بعد، یہ ساری دعائیں پڑھنا، لمبی دعائیں پڑھنا، یہ ساری کی ساری دعائیں سنت ہے۔ اسی طریقے سے التحیات اور آخری تشہد میں التحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد جتنی دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں ان دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے۔ یہ تو پڑھنے کے سلسلے میں ہوئی۔ جو کام کرنا ہے اس کے سلسلے میں کیا کیا سنت ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت جب جب رکوع میں جائیں، جب جب رکوع سے سر اٹھائیں اور جب 2 رکعت پڑھ کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہو، ان نمازوں میں جن کی 3 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے تو رفع الیدین کرنا یہ سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کندھے تک یا کان تک اٹھانا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ لیکن یہ کرنا یا کان کو چھونا یا کان کو لگانا یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ تو رفع الیدین کرنا یہ سنت ہے اور ایک مومن پرہیزگار کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اس طریقے سے اور اسے سینے پر رکھنا یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے سینے پر رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی طریقے سے پوری نماز کے اندر سجدے کی جگہ پر دیکھنا بھی علماء کرام نے سنت قرار دیا ہے، جیسا کہ شیخ صالح الفوزان نے بتلایا۔ دونوں گھٹنوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ سجدے کے اندر اپنے ہاتھ کو اپنے پیٹ سے بالکل جدا اور ران سے پیٹ سے اور ران سے جدا رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے رکوع لمبا کرنا اس طریقے سے کمر اور سر برابر ہو یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ ساری اس طرح کی دیگر سنتیں ہیں جسے ہمیں بجا لانا چاہیے۔ اور انشاءاللہ العزیز چونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن نہیں، یا سینے پر نیت باندھنا سنت نہیں، یا آمین کہنا سنت نہیں، انشاءاللہ اگلے درسوں میں جب نماز کا طریقہ سکھاؤں گا تو اسے پڑھانے اور بتلانے کی میں کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، اب آپ کو نماز کے ارکان بتلا دیے گئے، نماز کے واجبات بتلا دیے گئے، نماز کی کچھ سنتیں بتلا دی گئی۔ مزید معلومات کے لیے آپ سید شفیق الرحمان حفظہ اللہ کی کتاب نماز نبوی دیکھ لیجئے، اقبال کیلانی حفظہ اللہ کی کتاب نماز کے مسائل دیکھ لیجئے، ہماری ایک مختصر کتاب ہے طہارہ اور صلاح، اسے دیکھ لیجئے، یا صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صلاۃ الرسول دیکھ لیجئے۔ اس طرح کی کتابوں سے مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ البتہ ان کتابوں کے پڑھنے سے میں آپ سب کو روکتا ہوں جو کتابیں کسی خاص امام کی پیروی اور تقلید کرنے والوں نے لکھی ہیں۔ وہ کتابیں جس کو چاروں اماموں میں سے کسی ایک ہی امام کی تقلید کرنے والوں لوگوں نے لکھی، ان کی کتابوں کے پڑھنے سے بچیے، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں وہی باتیں لکھتے ہیں جو ان کے امام کے ہاں ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ کا پیروکار انہی کے مسلک کو لکھے گا، امام شافعی کا پیروکار انہی کی باتیں لکھے گا، خالی امام احمد بن حنبل کا پیروکار انہی کی باتیں لکھے گا، خالی امام مالک کا پیروکار انہی کی باتیں۔ ان چاروں ائمہ میں سے یہ بات بھی جان لیجئے، سنت کے سب سے زیادہ قریب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے،
क्योंकि वो मुहद्दिस थे। उसके बाद इमाम शाफी और इमाम मालिक का नंबर आता है। ये हुई। अब मैं आखिर में चलते चलते, चूंकि अभी 5-10 मिनट बाकी है सवाल और जवाब का मौका देने से पहले, कि मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम इस वक्त एक अजीम तरीन महीने, मुबारक महीने, कुरान के महीने, मग़फ़िरत और बख्शिश के महीने से गुजर रहे हैं, और बड़ी तेजी के साथ ये खैर के दिन और रातें गुजरे जा रहे हैं, एहसास भी नहीं होता। अल्लाह कबूल फरमाए। मैं इस 5 मिनट के अंदर अपने लिए और आप सबको याद दहानी के तौर पर कहना चाहता हूं कि ऑफर ही ऑफर है। आखिरत के सौदा करने वाले मॉल के अंदर ऑफर ही ऑफर है। जितना चाहें मामूली मेहनत करके या ज्यादा मेहनत कर लें, इकट्ठा कर लें, बटोर लें, समेट लें, हो सकता है अगला दिन मिले या न मिले, हो सकता है पता नहीं कि अगले साल के रमजान के महीने का चांद हम दुनिया में रहते हुए देख सकें या ना देख सकें। ऑफर ही ऑफर है। ये रमजान मुबारक का महीना ऑफर का महीना है। इसमें अहले ईमान, अहले तकवा अपने गुनाहों की मग़फ़िरत कराने के लिए, बख्शिश कराने के लिए हर वक्त लगे रहते हैं। ऑफर क्या है? बख्शिश का ऑफर है। अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत, बख्शिश और मुआफ़ी का ऑफर दे दिया है। समझाने के लिए मैं ऑफर कह रहा हूं। चुनाचे ये महीना जहां बहुत सारी खैरात और बरकत को, भलाइयों को अपने अंदर समेटे हुए है, वही में से एक बहुत बड़ा खैर, एक बहुत बड़ी भलाई ये है कि ये मग़फ़िरत का महीना है, ये बख्शिश का महीना है, ये मुआफ़ी का महीना है। और इसकी दलील अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, मन सामा रमज़ाना ईमाना व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिस शख्स ने, चाहे वो मर्द हो या औरत, ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से रमज़ान मुबारक के रोजे रखे, उसके पिछले गुनाह क्षमा कर दिए जाते हैं, उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। चुनाचे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक ईमान के साथ सवाब हासिल करते हुए इखलास नीयत के साथ रमजान मुबारक के रोजे रख के मग़फ़िरत हासिल कर लो। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। ये मग़फ़िरत खास तौर पर बख्शिश, मुआफ़ी और मग़फ़िरत का महीना है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ाना ईमाना व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। अल्लाह तौफीक बख्शे, आमीन। कि जिस शख्स ने माह रमज़ान के अंदर क़ियामुल लैल किया, तहज्जुद पढ़ा, तरावीह की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इखलास के साथ, ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से अदा किया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, उसके पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। चुनाचे मस्जिदों के अंदर अगर जिस्मानी ताकत है तो जमात के साथ क़ियामुल लैल यानी तरावीह यानी तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करो। ईमान के साथ, इखलास के साथ, खुशू और खुजू के साथ नबी की सुन्नतों की पैरवी करते हुए अल्लाह ताला से अजर सवाब हासिल करने की नीयत से, ताकि पिछले गुनाह जो बहुत ज्यादा है, जिनको अगर हम गिनने लगे तो पागल हो जाएंगे, वो माफ हो जाएंगे। मेरे भाइयों साथियों, ये मग़फ़िरत का महीना, बख्शिश बढ़ रही है, लुट रही है। रमजान मुबारक के दिनों के हवाओं के साथ, रमजान मुबारक की रातों के हवाओं के साथ मग़फ़िरत फैली हुई है, बट रही है। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मिंबर पर चढ़े,
آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین۔ صحابہ کرام نے جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد سوال کیا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے آپ کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو میں نے کبھی نہیں جمعہ کے دن دیکھا، وہ یہ پوری تفصیل بتلائی۔ اللہ کے رسول نے کہا سنو، جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا کہ وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے مغفرت نہ حاصل کر لے، اس کی ناک مٹیوں سے بھر جائے۔ محمد تم آمین کہو۔ اللہ کے رسول نے اس پر آمین کہا، یعنی اللہ قبول کر لے۔ حضرت جبریل دوسری سیڑھی پر، بچوں خاموش ہو جاؤ، حضرت جبریل جب دوسری سیڑھی پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو رکھا تو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے، جسے اللہ تعالی اس کے اوپر مہربانی کرتے ہوئے، کرم کرتے ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرے دے، اور وہ اللہ تعالی کی عبادت و بندگی کر کے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ کے، بخشش مانگ کے، معافی مانگ کے اپنے گناہوں کو بخشوانا لے، اس کی ناک مٹی سے بھر جائے، اس پر آمین کہو۔ اللہ تو دلیل یہ ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام اللیل کرے، تراویح پڑھے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آفر ہے بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، معافی کے لیے، جہنم سے اپنی گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے۔ یہ رمضان جہاں قرآن کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی چاہیے، ان اعمال اور کردار کو کرنا چاہیے جن سے اللہ راضی ہو کر اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے جس کے اندر کثرت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو رمضان مبارک کے اندر روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ تراویح کا مہینہ ہے، جیسا میں نے بتلایا، خاص طور پر مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، ہم اپنی خطاؤں کو یاد کریں، سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں، ان گناہوں کو چھوڑیں اور ان گناہوں کے قریب نہ جانے کا پکا عزم و ارادہ کریں اور ان گناہوں کو فوراً چھوڑ دیں۔ اگر اللہ کے حقوق سے متعلق ہے تو یہ، لیکن اگر اللہ کے بندوں سے متعلق گناہ ہے تو ہم اللہ کے بندوں کے گناہوں کو واپس کر دیں۔ ہم قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، ہر جب بھی موقع ملے وقت نکال کر تھوڑا کاروبار کم کر کے قرآن کی تلاوت کریں۔ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ناکام ہو گیا وہ، نامراد ہو گیا وہ، محروم القسمت ہو گیا وہ، جسے رمضان مبارک کا خیر و برکت کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں سے وہ آزادی نہ حاصل کر لے۔ بڑا خوش نصیب ہے، بہت سعادت مند ہے، بہت نیک بخت ہے وہ مرد اور عورت جو رمضان مبارک کا مہینہ پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے بھیک مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے آزادی حاصل کر لیں۔ اور روزہ اور رمضان اس طرح گزاریے۔ آخری جملہ، میرے ماؤں، میری ماؤں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ، یا رمضان مبارک کا ہر دن اس طرح گزارے کہ شاید اس کے بعد مجھے رمضان کی گھڑیاں آگے نہ ملیں۔ یہ ہمارے لیے آخری رمضان ہو، یا رمضان کا یہ ہمارے لیے آخری دن ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت
حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جو قیام اللیل کرتے ہیں, جو تہجد پڑھتے ہیں, جو صدقات و خیرات کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنے حلال کمائی سے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر لوگوں کو افطار کراتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنے مالوں کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں, نفلی صدقات و خیرات کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنائے جو رات میں فجر سے پہلے اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, مغفرت مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہماری اس فریاد کو سن لے. اے اللہ تو کورونا کو ہٹا دے, دور کر دے, بھگا دے, ختم کر دے. تو ہی کورونا کا پیدا کرنے والا. اے اللہ تیری مخلوقات حیران ہے, پریشان ہے. کورونا کی وجہ سے کساد بازاری ہے, تجارتیں بند ہیں, بھوک مری عام ہے, لوگوں کے لیے عبادت کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. رب العالمین بھوکے کو کھانا کھلا. رب العالمین مسلمانوں میں سے جو بھوکے انہیں ان کا پیٹ بھر دے, جو ننگے ہیں رب العالمین ان کا ڈھک دے, جو بیمار ہیں رب العالمین انہیں تو شفا دے. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا دے. جو گمراہ ہیں, راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں, رب العالمین تو انہیں تو ہی ہدایت دینے والا ہے. اپنے راہ حق پہ لا. رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو. جب تک دنیا میں زندہ رکھ, امن کے ساتھ رکھ, صحت و عافیت کے ساتھ رکھ, نیکیوں کے ساتھ رکھ اور دین پر قائم و دائم رکھ. اور جب دنیا سے ہماری رخصتی ہو تو رب العالمین ہماری زبانوں پر کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جاری ہو. سجدے میں ہماری موت دے, نمازوں میں ہماری موت دے. اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیر الجزاء.